السلام علیکم۔ تجارت کی ممنوع اقسام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تلقوا الركبان لبيع ولا بيع بعضكم على بعض، لا تلقوا الركبان، خریدنے کے لیے قافلے والوں کو آگے جا کر نہ ملو، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو بے پر بے نہ کرے، ولا تناجشوا، اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، ولا يبع عاصر لباد، اور شہری دیہاتی کے لیے فروخت نہ کرے، ولا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها، اونٹ اور بکری کے تنوں میں دودھ جمع نہ کرو، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ایسا جانور اگر کوئی خریدے اس کو اختیار ہے دھونے کے بعد، دودھ نکالنے کے بعد، اگر چاہے ان رضیہا امسکہا، اگر چاہے تو روک لے، اور اگر ناپسند ہو تو وَإِن سَخِطَهَا، اگر ناپسند ہو تو ردہا، کیا کرے کہ واپس لوٹا دے، اور 7 وَسَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور 7 کھجوروں کا 1 سا واپس کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے کے لیے قافلے والوں کو آگے جا کر نہ ملو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو بے پر بے نہ کرے، اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، اور شہری دیہاتی کے لیے فروخت نہ کرے، اونٹ اور بکری کے تنوں میں دودھ جمع نہ کرو، ایسا جانور اگر کوئی خریدے اس کو اختیار ہے دھونے کے بعد، اگر چاہے تو روک لے، اور اگر ناپسند ہو تو وہ واپس لوٹا دے، اور 7 کھجوروں کا 1 سا واپس کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تجارت کی ممنوع اقسام کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون سی ہیں کہ مال تجارت لانے والے قافلے سے آگے جا کر ملنا تاکہ مال کو بازار کے بھاؤ سے کم قیمت پر خریدا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مال تجارت لانے والے قافلے سے آگے جا کر ملنا تاکہ مال کو بازار کے بھاؤ سے کم قیمت پر خریدا جا سکے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دوسرے کی بے پر بے نہ کرو، دوسرے کی بے پر بے نہ کرو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دے کر قیمت نہ بڑھاؤ، اور پھر کیا ہے کہ شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے بے نہ کرے، اور گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اونٹ اور بکری کے تنوں میں دودھ جمع نہ کرو۔ اگر ایسا جانور خریدے اسے اختیار ہے کہ دھونے کے بعد، دودھ نکالنے کے بعد، اگر پسند ہو تو رکھ لے، اور اگر ناپسند ہو واپس کرے، اور 1 سا کھجور کا، یہ کیا ہے، دودھ کا معاوضہ۔ یہ سا کیا ہے، یہ وزن کا پیمانہ ہے، تقریباً 2 کلو کے برابر ہے، تو 2 کلو کھجور وہ دودھ کا معاوضہ ساتھ میں واپس کر دے۔ تو لا تلقوا الركبان، رکبان سے مراد وہ لوگ ہیں جو سامان تجارت اونٹوں پر لاد کر شہر لاتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تاجر جو مال باہر سے لائے تو اس کے شہر میں پہنچنے سے پہلے باہر جا کر خرید لینا یہ ممنوع ہے، کہ تاجر جو مال باہر سے لائے تو شہر میں پہنچنے سے پہلے باہر جا کر خرید لینا یہ ممنوع ہے۔ لیکن یہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب شہر میں غلہ کی قلت ہو، غلے کی
قلت ہو اور اہل شہر کو اس کی سخت ضرورت ہو، تو پھر ایسے میں شہر میں قافلہ جو مال تجارت لا رہا ہے اس کے شہر میں پہنچنے سے پہلے شہر سے باہر جا کر ان سے خرید لینا اس کی ممانعت ہے، کیوں کہ شہر میں غلے کی قلت ہے اور اہل شہر کو اس کی سخت ضرورت ہے، اور کوئی شخص شہر میں غلہ پہنچنے سے پہلے خرید لیتا ہے کہ وہ اس طرح خود گراں فروخت کر دے، حد سے زیادہ منافع کمائے، تو ایسا کرنا جو ہے اسلام میں ممنوع ہے۔ دوسری ہے کہ غلہ لانے والے تاجر کو شہر کا نرخ جو ہے، شہر کا نرخ جو ہے وہ غلط بتلا کر خریدے۔ مثلا یہ کہے کہ شہر میں تو وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، نرخ بہت گر گیا ہے، میں تمہیں مناسب دام معقول قیمت دے رہا ہوں، اگر تم شہر جا کر فروخت کرو گے تو تمہیں یہ دام نہیں ملیں گے، اس طرح دھوکہ دے کر چیز سستی قیمت پر خریدے، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ممنوع ہیں، کہ غلہ لانے والے تاجر کو شہر کا نرخ غلط بتلا کر اس سے مال خریدے، یہ کہے شہر میں تو وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، نرخ بہت گر گیا ہے، میں تمہیں مناسب دام اور معقول قیمت دے رہا ہوں، اگر تم شہر جا کر فروخت کرو گے تو یہ دام نہیں ملیں گے، اس طرح دھوکہ دے کر چیز سستی قیمت پر خریدے، تو کیا ہیں؟ یہ دونوں ممنوع ہیں۔ اسی طرح تجارت پر خیانت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تجارتی قافلہ شہر میں داخل ہوتا تو بعض لوگ قافلے سے آگے بڑھ کر سستے داموں مال خرید لیتے، شہر میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ان سے مال خرید لیتے، تو لوگوں کو، دیہات سے آنے والوں کو چونکہ اصل معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان دھوکہ بازوں کے ہاتھوں کم قیمت پر اپنا مال فروخت کر دیتے، بعد میں جب قافلہ آتا انہیں اصل نرخ معلوم کر کے اپنے لوٹنے کا احساس ہوتا، بعد میں جب قافلہ شہر آ جاتا اور انہیں اصل نرخ معلوم ہو جاتے تو پھر انہیں اپنے لٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی صورت واقع ہو تو پھر کیا ہے کہ صاحب مال کو یہ حق پہنچتا ہے اس تاجر کو جس سے سستے داموں مال خریدا گیا ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس بے کو، اس سودے کو فسخ کر کے مال واپس لے لیں۔ اسی طرح ہیر پیر کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ملی بھگت کر کے مہنگے داموں مال خرید لے اور پھر دوسروں کے پاس اس سے بھی مہنگے داموں فروخت کرے، اور لوگ یہ سمجھ کر زیادہ قیمت دیں کہ اس نے خود اس قدر مہنگا خریدا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس قسم کی دھوکہ بازی سے خریدار واقف ہو جائے وہ سودا منسوخ کر سکتا ہے، اور یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں، اس لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں، اس لیے کیا ہے؟ حرام ہیں۔ اسی طرح ایک کی بے پر دوسرا بے، اس کی ممانعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے، اس کی صورت یہ کہ بائع اور مشتری کے درمیان کسی چیز کے دام طے ہو گئے ہوں اور صرف ایجاب و قبول، کیا ہے؟ ایجاب و قبول یا مبیع خریدار کو قبضے میں دام یا قیمت دینا باقی رہ گیا ہے، جس سے چیز خریدی گئی ہے اس چیز کو، جو چیز بیچی گئی ہے چیز کو قبضے میں کر کے دام یا قیمت دینا باقی رہ گیا ہو، اس دوران دوسرا شخص اسی چیز کے دام بڑھا کر اسے لینا چاہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکاندار سے اس کی دوستی ہو یا وہ ذی وجاہت ہو، شہرت والا ہو، اب دکاندار پہلے خریدار کو نظر انداز کر کے، پہلے خریدار کو جس کے ساتھ سودا ہو چکا ہے صرف مال قبضے میں نہیں دیا ہے
یا اس کی قیمت وصول نہیں کی ہے، اس پہلے خریدار کو نظر انداز کر کے دوسرے گاہک کو وہی چیز فروخت کر دے کہ جو پہلے کو فروخت کر چکا ہے، وہ چیز دوسرے بندے کو جو دوست ہے یا کوئی عہدے والا ہے یا کسی وجاہت ہے اس کو وہ چیز فروخت کر دے، تو ایسا کرنا جو ہے درست اور جائز نہیں ہے، ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ نہ کرے۔ اسلام کی سنہری اصول ہیں، وہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ جن سے آپس میں مخالفت بڑھتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے، تو تجارت کے بڑے سنہری اصول بتائے ہیں کہ جو بائع ہے، بیچنے والا ہے، وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا مال فروخت کرے، اور جو خریدار ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے مال کو، جو مال ہے اس کو خرید لے۔ اور اس میں اگر سچائی کے ساتھ تجارت ہوتی رہے گی تو پھر ایسے تاجروں کا جو رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ صدیقین، شہداء، صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تجارت میں خیانت کی، دھوکہ دہی سے مال بیچا، قسمیں کھا کر مال بیچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، اور ایسا تاجر جو ہے اس کا کاروبار جو ہے وہ چند ہی عرصہ میں ختم ہی ہو جاتا ہے کہ جو دھوکہ دہی سے اپنا مال بیچتا رہتا ہے۔ تو یہ اسلامی اصول ہیں۔ اللہ تبارک جو باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے، اس کی مزید بھی تفصیل ہے، اس کی موضوعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔